وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاکی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 29واں پارہ سورہ المعارج کی آیت نمبر 19 سے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ان الانسان، بے شک آدمی، خلقا پیدا کیا گیا، ہلوعا بڑا بے صبرا، حریص، اذا مسہ الشر جب اسے برائی پہنچے، جزوعا تو سخت گھبرانے والا ہے، واذا مسہ الخیر اور جب اسے کو بھلائی پہنچے تو منوعا بہت روک رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ الا المصلین مگر نماز پڑھنے والے، الذین وہ لوگ جو ہم علی صلاتہم وہ اپنی نماز پر دائمون ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو فی اموالہم ان کے مالوں میں حق معلوم ایک معلوم حق ہے، للسائل مانگنے والے، والمحروم اور محروم کرنے کے لیے، والذین یصدقون اور وہ لوگ جو یصدقون تصدیق کرتے ہیں، بیوم الدین انصاف کے دن کی، والذین اور وہ لوگ جو ہم من عذاب ربہم وہ اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، ان عذاب بے شک ان کے رب کا عذاب، ان عذاب ربہم غیر مأمون بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک آدمی بڑا بے صبرا، حریص پیدا کیا گیا ہے، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچے تو بہت روک رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک انسان بڑا بے صبر ہے اور حریص پیدا کیا گیا کہ جب اسے تنگ دستی اور بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب اسے دولت مندی اور مال اور صحت و تندرستی کی صورت میں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس روک رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اس کو خرچ نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں کبھی غربت، تنگ دستی اور ناداری کا سامنا ہو، یا کسی بیماری اور مرض وغیرہ میں مبتلا ہو جائے، تو وہ اس پر بے صبری اور بے قراری کا مظاہرہ کرنے اور شکوہ شکایت کرنے سے بچے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تنگ دستی دور کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا چھوڑ دے اور بیماری کا علاج کروانا ترک کر دے، بلکہ اسے چاہیے کہ تنگ دستی دور کرنے کے لیے محنت اور جدوجہد بھی کرتا رہے اور اپنے مرض کا علاج بھی کرواتا رہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسانی اور شفا ملنے کی دعا بھی کرتا رہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے فراخ دستی اور شفا عطا فرما دے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ہر دم اس کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہے، اور اس کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔
الا المصلین، مگر نمازی۔ یہاں سے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا جن میں اس سے پہلی آیت میں بیان کی گئی حالت یعنی حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ 8 اوصاف پائے جاتے ہیں: فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اپنے مال سے واجب صدقات ادا کرنا، انصاف کے دن یعنی قیامت کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، شرمگاہوں کی حرام کاری سے حفاظت کرنا، امانت اور عہد کی حفاظت کرنا، صدق و انصاف کے ساتھ گواہی پر قائم رہنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ ان اوصاف کی تفصیل اگلی آیات میں مذکور ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں پہلا وصف بیان ہوا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی، جو اپنے اوپر فرض 5 نمازیں ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو نماز کی برکت سے دنیاوی عیوب مثلاً حرص اور ہوس وغیرہ سے بچا لے گا۔ احادیث میں 5 نمازیں اپنے وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں نمازیں پڑھی اور رکوع خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں ہے، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اگر وہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں گا اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ جو وقت میں نماز پڑھے اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور اس کے لیے جو محروم رہے۔ یہاں سے دوسرا وصف بیان کیا گیا، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جن کے مال میں سائل اور محروم کے لیے ایک معلوم اور معین حق ہے۔ معلوم حق سے مراد زکوٰۃ، جس کی مقدار معلوم ہے، یا اس سے وہ صدقات مراد ہیں جو آدمی اپنے آپ پر معین کر لے اور اسے معین اوقات میں ادا کیا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستحب صدقات کے لیے اپنی طرف سے وقت معین کرنا شریعت میں جائز ہے اور قابل تعریف ہے۔ سائل سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے وقت سوال کرے، اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے نہیں مانگتا اور اس کی محتاجی ظاہر نہیں ہوتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ مال دیتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر اور مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچانو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے، ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلماً نہ دیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس آیت میں تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اخروی ثواب کی امید میں اپنی جانوں کو بدنی اور مالی عبادتوں میں مصروف رکھ کر اپنے اعمال کے ذریعے انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے، حشر و نشر، جزا، قیامت، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ اس آیت میں چوتھا وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو فرض عبادات کے علاوہ بھی نیک اعمال بکثرت کرنے کے باوجود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے ان کے وہ اعمال قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہوں سے ہر دم بچتے رہنے، کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اور انہیں یہ اندیشہ رہتا تھا
کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں۔ ایک اور مقام پر ایمان والوں کا ایک وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا ہم چند صحابہ کرام کے اقوال ذکر کرتے ہیں جنہیں پڑھ کر ہر مسلمان کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو قطعی جنتی تھے، جو صحابہ کرام جنتی تھے اور ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہتے تھے، گناہوں سے بچنے کی مقدور بر کوشش کرتے تھے، اس کے باوجود ان کے خوف خدا کا کیا حال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھا، فرمایا اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے کاش میں راکھ ہو جاتا، کاش میں راکھ ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنتی تھیں، جو گناہوں سے بچتے، نیکیوں میں وقت گزارتے تھے، اور دنیا ہی میں جن کے لیے جنت کی بشارتیں تھیں، یہ ان کا خوف خدا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں درخت ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش پھر دوبارہ اٹھنا نہ ہوتا۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ امام عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی نیک اور پارسا ہو، عبادت اور اطاعت کی کثرت کرنے والا ہو، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فرض عبادات اسی طرح ادا کرتا رہے جس طرح ادا کرنی چاہیے، اور تمام ممنوعات سے اسی طرح بچتا رہے جیسا بچنے کا حق ہے، بلکہ کبھی دونوں طرف سے اس سے خطا واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسا خوف اور کیسی امید رکھنی چاہیے اس کا اندازہ درج ذیل اور دو واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آسمان سے کوئی منادی کی آواز دے کہ اے لوگو ایک شخص کے علاوہ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو میں اس بات سے ڈروں گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو ایک شخص کے علاوہ تم سب جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تو میں یہ امید رکھوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے سے فرمایا اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام زمین والوں کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب زمین والوں کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی وہ تمہیں بخش دے گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں سے، تو بے شک ان پر کچھ ملامت نہیں۔ اس آیت میں پانچواں وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں کے علاوہ دیگر لوگوں سے اپنی شرم گاہوں کی زنا، لواطت، مشت زنی وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو بے شک اپنی بیویوں اور کنیزوں سے حیض و نفاس کے علاوہ اوقات میں شرم گاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر کچھ ملامت نہیں، اور اس بنا پر دنیا اور آخرت میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی منکوحہ بیوی اور اپنی ملکیت میں موجود وہ لونڈی جس سے صحبت حلال ہے ان سے پردہ نہیں ہے، لہذا شوہر، بیوی اور مالک لونڈی ایک دوسرے کا بدن دیکھ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔